السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل ایک نیا ٹاپک چل رہا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کی گرفت اور بواسیری لبرلز کی منافقت۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ معروف رائٹر اور فلم ڈائریکٹر خلیل الرحمان قمر صاحب کو جو بہت آؤٹ اسپوکن سمجھے جاتے ہیں اور اکثر ان کے مختلف میڈیا بیانات پر یا پروگرام کے اندر گفتگو پر لوگوں کو مرچیاں لگتی ہیں، خصوصاً جب وہ کسی اسلامک آئیڈیالوجی کو بیان کرتے ہیں اور اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ لہجہ اکثر ان کا جو ہے تھوڑا تلخ ہوتا ہے، تو ہمارے جو لبرل دوست ہیں ان کو یہ لہجہ بہت ہانٹ کرتا ہے اور وہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہو کر اسلام کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ اب ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک خاتون نے ان کو اپنے گھر میں بلایا رات کو کہ بھائی میں کینیڈا سے آئی ہوں اور آپ کے ساتھ ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ پہنچ گئے، حالانکہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا رات کے وقت، لیکن چونکہ یہ فلم انڈسٹری ہے اور جو لوگ فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ لیٹ نائٹ میٹنگز وغیرہ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی یا منفرد چیز نہیں ہے، کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب کوئی مدرسے کے شیخ الحدیث تو نہیں ہیں، نہ کسی مسجد کے امام ہیں، نہ کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، بلکہ وہ ایک فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں اور کمرشل ڈرامہ رائٹنگ میں اس وقت پاکستان کے سب سے کامیاب ترین رائٹر سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ بے تکا سا اعتراض ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کیوں گئے۔ چلو وہ چلے گئے، اب ہوا یوں کہ وہاں پر اس عورت نے ان کو ہوٹل میں بلایا اور کچھ اور لوگوں کو وہاں پر بلا کر ان کو اغوا کیا گیا۔ بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی نازیبا کچھ ویڈیوز بنائی گئی زبردستی، پھر ان پر تشدد کیا گیا اور رینسم ان کو اغوا کر کے مطالبہ کیا گیا کہ بھائی 1 کروڑ پہ آپ فوراً لے کر آئیں۔ لیکن جب ان کے اوپر زیادہ تشدد کیا گیا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ظاہری بات ہے عمر کا بھی تقاضا ہے، بالکل جوان تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان کے ATM کے ذریعے کچھ پیسے نکالے اور ان کو تشدد کے بعد پھینک کر وہ چلے گئے۔ اب خلیل الرحمان قمر صاحب نے یہ مقدمہ درج کرایا اور آگے پولیس نے تفتیش کی ہے اور تازہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 12 افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ اس خاتون کو بھی جو آمنہ عروج کے نام سے بطور ماڈل ان سے ملی تھی اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم جو ہے حسن شاہ، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پولیس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عنقریب وہ بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر رد عمل کیسا آنا چاہیے تھا۔ ایک تو وہی رد عمل ہے کہ جو لبرلز کہتے ہیں کہ بھائی گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مجرم سے نفرت نہیں کرو، جرم سے نفرت کرو۔ لیکن آپ لبرلز کی دیواروں پر جائیں، ان کی پوسٹوں پر جائیں، ان کی ٹویٹس دیکھیں، ہر جگہ ہر مقام پر انہوں نے اس خاتون کو جس نے دھوکہ دہی کی، ایک مرد کو بلا کر تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو شاباشی دی ہے اور خلیل الرحمان قمر کو انتہائی تنقید کا، قہری زہریلی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چلیں خلیل الرحمان قمر آپ کے نظریات کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ کی اپنی سوشل ویلیوز کہاں گئی؟ اچھا اب ان کا ڈرامہ بازی دیکھو، یہ کہتے ہیں بھائی ہم اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، بھائی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو اسلامی ویلیوز کی بھی بات کرنی چاہیے، لیکن آپ تو اسلامی ویلیوز کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ کی تو اپنی ویلیوز ہیں، وہی جو یورپ سے آئی ہوئی ہیں مغربی مفکرین، ان کی جو ویلیوز ہیں آپ تو ان کو اپناتے ہیں، آپ تو اسلامی ویلیوز کو اپناتے ہی نہیں ہیں، تو اس پرٹیکولر کیس میں آپ کو وہ ویلیوز کیوں یاد آ رہی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور ہر وہ شخص جو اسلام کی بات کرے، ہر وہ شخص جو کسی بھی پلیٹ فارم پر اسلامی تہذیب، اسلامی روایت یا اسلامی مقدسات کے بارے میں احترام کا جذبہ رکھے، آپ کو وہ آنکھوں میں چبھتا ہے۔ اب خلیل الرحمان قمر کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ دوسرا، اس خاتون کو شاباشی دی جا رہی ہے اور ویل ڈن کہا جا رہا ہے۔ ہائے رے ہائے ہائے ہائے، یہ لبرلز کا حال ہو گیا کہ فیمنسٹ ایجنڈے میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ایک خاتون جس نے ایک مرد کو اغوا کیا، اس پر تشدد کا نشانہ بنایا، اسے لوٹا، اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کی آپ گمان کریں کہ اگر کوئی شرابی کبابی یا کوئی بے تکا سا برین لیس پروفیسر ہوتا، کوئی شاعر ہوتا، کوئی رائٹر ہوتا، اور اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا
تو وہ تو بڑی چیخم داڑ ہوتی، لبرلز آسمان سر پر اٹھا دیتے، بھائی قیامت ہو گئی ہے، قیامت آ گئی ہے کہ استادوں کو پکڑا جا رہا ہے. تو بھائی ایک رائٹر کو پکڑا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ آپ کو کوئی ذرا دل کے اندر شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ بھائی ایک انسان کو پکڑا گیا ہے؟ اس کے خیالات اپنی جگہ، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے خیالات سے متفق ہو جائیں اور اس کے خیالات پر چلیں، لیکن ایک جرم کو ویلیڈیٹ کرنا، ایک جرم کی حمایت کرنا، مجرم کی پشت پناہی کرنا اور مجرم کو شاباشی دینا بہت گھٹیا ترین طرز عمل ہے. اور ہم تو پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارے جو لبرلز ہیں، پاکستان کے لبرلز خصوصی طور پر، یہ کائنات کی گھٹیا ترین لوگ ہیں. ان کی نہ سوشل ویلیوز ہیں، نہ ان کی مورالٹی ہے، یہ بس پیسوں کے پجاری ہیں. یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور جو ان کا مخالف ہو اس کو گھٹیا ترین انسان سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو انسانیت سے باہر ہی نکال لیتے ہیں. اور یہ وہی طریقہ ہے جو فاسسٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے. اب فاسسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ بھی انسانوں کے ٹکڑے بناتے ہیں کہ بھئی یہ اصل انسان ہے، یہ انسان نہیں ہے. تو ان کا حال بھی یہی ہے. انہوں نے بھی صرف جو اپنے ارد گرد چند شرابی کبابی اور مادر پدر آزاد، جن کو نہ ماں بہن کا کوئی فرق پتہ ہے اور نہ وہ فرق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے درمیان فرق کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ اچھے ہیں، یہ برے ہیں. اور جو اچھے ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی جرم کریں، وہ لوگوں کو قتل کر دیں، وہ لوگوں کو اغوا کرا لیں، وہ لوگوں پر تشدد کریں، وہ لوگوں سے پیسے لوٹ لیں، کیونکہ وہ اپنے ہیں تو ان کو یہ گلے لگائیں گے. اور ان کا مخالف چاہے وہ حق پر ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس کے ساتھ کسی نے غبن کیا ہو، فریب کیا ہو، اسے لوٹا ہو، تو یہ اس کی مخالفت کریں گے کہ بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی شریر عورتوں سے بھی بچائے. خلیل الرحمان صاحب قمر صاحب کو بھی اپنی ٹرک چھوڑنی چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. دوسرا، ہمیں بواسیری لیورز جو ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی منافقت سے بھی محفوظ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.